السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ٹھیک ہوں۔ اچھا، اس سے پچھلا ولاگ تو جنہوں نے دیکھا ہے نا ان کو تو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا ہوا تھا مری سے واپسی پر ایکسیڈنٹ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو یہ بات نہ پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ اس سے پچھلا والا ولاگ دیکھیں تو ان کو پھر میری یہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا ہوا ایسے ہیں کہ ہم لوگ ہنسی خوشی بس مری سے ہو کے آ رہے تھے، اور اچانک ہمارا وہاں پلان بن گیا کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے، لیکن پھر کسی وجہ سے ہم لوگ رات وہاں نہ رک پائے، اور تقریباً رات 10 بجے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں سارے واپس چلتے ہیں۔ ہم لوگ تھے 4 فیملیاں تھیں ماشاءاللہ سے، 3 میرے بھائی تھے ان کی پوری فیملی، اور چوتھی میری فیملی، ہم 4 فیملیاں تھیں اور ٹوٹل 3 گاڑیاں تھیں ہمارے پاس۔ اچھا، ہمارے پاس آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ یلو کلر کی جیپ ہے جس کو پہاڑوں کی شہزادی کہا جاتا ہے، تو وہ تھی ہمارے پاس نا۔ تو بہرحال جو بھی تھا ہم لوگ گئے ہیں اچھے سے، ہم نے وہاں پہ انجوائے کیا، اور واپسی پہ آتے ہوئے ہم لوگ اپنے بھائیوں کی گاڑیوں سے تھوڑا سا الگ ہو گئے تھے، ہمارے مطلب جیپ میں نا کچھ مسئلہ آ رہا تھا نا، تو وہ لوگ موٹر وے کی طرف سے آ گئے اور ہم وہ جو مری کا وہ جو پرانا روڈ ہوتا ہے نا اس طرف سے آ رہے تھے۔ تو بہرحال کرتے کرتے گاڑیاں کبھی آگے ہو رہی ہیں کبھی پیچھے ہو رہی ہیں، تو ایک دوسرے سے فون پہ رابطے میں بھی تھے کہ آپ کدھر پہنچے ہیں، ہم کدھر ہیں، اس طرح نا، کہ اچانک بالکل لائٹ سی بارش شروع ہوگی، بالکل جس سے وہ فرش نہیں گیلے ہوتے، بس صرف اتنا نا، تو پھر وہ بلکہ کہا جاتا ہوتا تھا کہ تھوڑی بارش زیادہ خطرناک ہوتی ہے روڈز کے لیے، گاڑیوں کے لیے۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ جو مٹی تھی نا وہ کیچڑ بن گیا۔ اچھا، ابھی تو یہ شکر الحمدللہ کہ خاص مری میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، پر ورنہ آپ کو پتہ ہے وہاں کی کھائیاں زیادہ گہری ہیں کیونکہ مری اونچائی پہ ہے۔ یہ ہم کافی حد تک مری کو کراس کر کے ابھی 76 سے پہلے تھے، ابھی 76 آیا نہیں تھا نا، تو اس سے پہلے ہی بس اچانک یہ ہوا کہ گاڑی موڑ سے اتری ہے نیچے، اور بجائے سیدھا ہونے کے یعنی روڈ پہ ہونے کے گاڑی سیدھی نہیں ہو رہی تھی، موڑ کراس کرتے ہی گاڑی پھسلنا شروع ہوگی کھائی کی جانب نا، گاڑی پھسل رہی ہے، اور ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ گاڑی پھسل رہی ہے، گاڑی رک نہیں رہی، کیونکہ میرے ہسبینڈ اس کو ٹرن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یوں موڑ رہے تھے، گاڑی جھٹکے کھانا شروع ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کو اس سائڈ پہ موڑو اور گاڑی پھسل اس سائڈ پہ رہی ہو تو گاڑی بڑا ہچکولے کھا رہی تھی۔ کرتے کرتے جو روڈ کے کنارے پہ وہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ بڑے بلاک، تو ان کے بالکل قریب بالکل ساتھ پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی اور دیکھا ہم نے کہ گاڑی نہیں رک رہی، اچھا رکنے سے بھی پھسلتے وقت میرا اللہ پہ بہت سخت اس چیز پہ ایمان ہے، ہوگا تو آپ سب کا ایمان اس بات پہ، لیکن میں اس لفظ پہ بہت یقین رکھتی ہوں، یا اللہ رحم کر، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اینڈ میں یہ سٹوری سناؤں گی کہ میں یا اللہ رحم کیوں کہتی ہوں نا۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی زندگی کے کسی موڑ پہ یہ لفظ کام آ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ زندگی میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ تو میں نے یا اللہ رحم کا ورد کرنا شروع کر دیا اونچا، کیونکہ مجھے فیل ہو گیا تھا کہ گاڑی رک نہیں رہی نا اور کھائی کی جانب جا رہی ہے۔ تو بالکل جب رکاوٹوں کے ساتھ گاڑی ٹکرائی ہے تو اس ٹائم مجھے اپنے ہسبینڈ کی جو آواز آئی ہے نا وہ بڑی بے بسی والی آئی تھی کہ یا اللہ خیر۔ جب انہوں نے یہ کہا نا مجھے فیل ہو گیا کہ گاڑی کنٹرول سے باہر ہے، تو میں نے ایک دم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے نا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، میرے ہاتھ میں میری گود میں میرے بھائی کی سب سے چھوٹی بیٹی دعا تھی، جو کہ آپ نے اکثر ولاگس میں دیکھی ہوگی، دعا اس کا نام ہے، 3.5 سال کی ہے۔ تو میری گاڑی میں میرے دونوں بیٹے صفی اللہ عبداللہ، وہ دعا میری گود میں، اور میری نند کا ایک بیٹا وہ بھی 15 سال کا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو میری بیٹی ہے شانزے، وہ میری گاڑی میں نہیں تھی، وہ بلال کی گاڑی میں تھی نا۔ تو میرے ہسبینڈ نے جب کہا نا یا اللہ خیر، تو مجھے سمجھ لگ گئی گاڑی کنٹرول سے باہر ہے۔ اس ٹائم ہماری گاڑی کی جو رائٹ اینڈ لیفٹ، میری والی سائڈ فرنٹ سیٹ پہ، ڈرائیور والی نہیں، یہ چیز جا کے پوری کی پوری ٹکرا چکی تھی ان رکاوٹوں کے ساتھ، اور بڑے زور دیا جا رہا تھا اس طرف، جس سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اب گاڑی نہیں بچے گی۔ بس پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ اونچی آواز میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور میں حسب معمول یا اللہ رحم کا ورد کر رہی تھی، اور گاڑی زور دے کے بلاک کو توڑتی ہوئی، کروٹیں بدلتی ہوئی، اور جا کے نیچے کھائی میں گری ہے۔
ٹھیک ہے. کھائی تھی کچھ اندازاً جتنا 3 منزل گھر ہوتا ہے نا، اندازاً اتنی اونچی تھی. اس میں جا کے گاڑی گری ہے. لیکن معجزانہ طور پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہاتھ کا دیا کام آ گیا، لوگوں کی دعائیں رنگ لے آئیں کہ ہم معجزانہ طور پر بالکل سیو رہے. اچھا، سیو رہے سے اس طرح مجھے سمجھ آتی ہے معجزانہ طور پر کہ ایک لوہے کی بنی ہوئی جیپ جو اتنی پرانی، جس کو پہاڑوں کی شہزادی کہا جاتا تھا، وہ چکنا چور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا نیچے کا جتنا وہ نیچے والی جو باڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکی ہے، جس کا اب ٹھیک کرنے کا بھی جو وہ کیا اسے کہتے ہیں ورک شاپ والے 2.5 سے 3 لاکھ مانگ رہے. کہنے کا مطلب ہے اتنا نقصان ہوا. تو انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جو یہ 5-6 بندے تھے معجزانہ طور پر بچ گئے. ٹھیک ہے، بالکل معمولی چوٹیں ہمیں آئی ہیں. اتنی چوٹیں آئی ہیں کہ میں بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی، میرے ہسبینڈ بھی اٹھ گئے تھے کہ ہم بچوں کو دیکھیں. بھئی شکر الحمدللہ بچے ہمارے بچ گئے ہیں. صفی اللہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میری نند کا بیٹا اٹھ کے کھڑا تھا، اور جو دعا سب سے چھوٹی تھی وہ اس کو تو اس وقت بالکل کچھ نہیں ہوا. شکر الحمدللہ. کیونکہ میرے ہسبینڈ بعد میں کہتے ہیں کہ جب گاڑی الٹ رہی تھی تو میں آگے پیچھے ہاتھ یوں مار رہا تھا کہ کسی کو پکڑ لوں، تو دعا کا کالر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور وہ پھر اس طرح گری نہیں. میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب گاڑی نے 2-3 کروٹیں لی ہیں نا، ایسے پھسلتی ہوئی نیچے گری ہے نا، لڑکتی ہوئی مین، تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری سائڈ کا دروازہ کھل گیا تھا اور تم اوپر سے نیچے گری ہو. جیسے 2 منزل 1.5 منزل گھر کی جتنی بلندی ہوتی ہے نا، وہاں سے میں نیچے گری ہوں. اور جہاں پہ میں گری ہوں اس سے چند فٹ کے فاصلے پہ، چند فٹ سے مراد جو مجھے اب یاد آتی ہے وہ کچھ 4-5 فٹ کے فاصلے پہ اوپر سے جیپ آ کے گری ہے. تو اللہ نے ڈبل حفاظت کی ہے. ادھر سے میں بچ جاتی تو میں اس طرح میرا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن مجھے معمولی چوٹیں آئیں، یمین جیسے کمر میں لگی ہو. لیکن ابھی بھی میں سوچتی ہوں کہ میں اتنی دور سے گر کے بھی مجھے وہ چوٹیں نہیں آئیں. اتنا ہی ہوا ہے جیسے آپ بندہ ایک چارپائی سے زور سے نیچے گر جائے تو جہاں جہاں لگتی ہے مجھے وہ لگی ہے. ہسبینڈ کو بھی اتنی معمولی ہی آئی ہیں. مطلب ہم چل پھر سکتے تھے اس وقت اٹھ کے. ہم نے ڈاکٹر سے جب ہمیں 1122 والے آئے ہیں، ہمیں وہاں سے لوگوں نے نکالا ہے. لوگ جمع ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے کھائی میں اترے ہیں. اب رات 11:15 کا یہ ٹائم تھا اور شکر الحمدللہ لوگ وہاں تھے. جیسے آگے پیچھے ان کے گھر ہوتے ہیں اس طرح نا، تو لوگوں نے آ کے ہمیں وہاں سے نکالا. پھر میں نے اپنے بھائیوں کو فون کیا. میرا تو فون بھی نہیں مل رہا تھا. کسی نے موبائل کی لائٹس لگا کے تو مجھے میرا موبائل ڈھونڈ کے دیا، مجھے میرا بیگ ڈھونڈ کے دیا، میرے جوتے نہیں تھے پاؤں میں وہ ڈھونڈ کے دیے. جب مجھے میرا موبائل ملا تو پھر میں نے اپنے بھائیوں سے رابطہ کیا. وہ ہم سے تقریباً پونا گھنٹہ آگے جا چکے تھے، کیونکہ گرنے کے بھی لگ بھگ 20 منٹ بعد ہمارا ان سے رابطہ ہوا. تو آپ کو پتہ ہے 20 منٹ کی بھی مسافت کتنے دور ہوتی ہے، تو وہ ہم سے پہلے ہی 15-20 منٹ آگے تھے. بہرحال وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کھائی میں گر گئے ہیں آپ لوگ، تو کوئی بچہ بھی ہے نہیں بچہ. وہ تو بہت ہی زیادہ ٹینشن میں آ گئے تھے بھاگتے ہوئے، اور انتہائی انگزائٹی کے عالم میں وہ لوگ ہم تک پہنچے ہیں. شانزے بھی بیچ میں تھی، وہ روتے پیٹتے ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ بھئی پتہ چلے، اگر بچ بھی گئے تو لگی تو بہت زیادہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کھائی کا نام ہی ایسا ہے، کیونکہ مطلب ہم بھی شروع سے سنتے آ رہے ہیں گاڑی کھائی میں گر گئی اور کوئی نہیں بچا، یا یہ بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، وہ ہاتھوں کا دیا بھی کام آ گیا. اور وہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا ہے نا کہ یا اللہ رحم، سب اس کا میں تو کہتی ہوں کہ برکت تھی نا. بہرحال باقی ہم لوگ بچ گئے. عبداللہ کو تھوڑی ہم سب میں زیادہ لگی، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا ایزیلی. وہاں پہ اس کو اٹھا کے لے کے آئے کھائی سے نکال کے لوگ، اور پھر آگے 1122 آ گئی تھی اور پھر ہمیں پمز ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، جہاں پہ ہمیں تو ڈاکٹروں نے معمولی چیک اپ کے بعد بتا دیا تھا کہ آپ لوگ سیف ہیں. عبداللہ کا انہوں نے کہا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے پیٹ کا اور کمر کا ایکس رے، جو کہ دونوں آدھے گھنٹے بعد ٹوٹلی کلیئر آئے تھے کہ اسے مطلب کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی. باقی بہرحال اس کو انجیکشن وغیرہ ہم سب کو انجیکشن دیے، میڈیسن اس کو دیں، تو وہ بھی 3-4 دنوں کے بعد اب چلنے کے قابل ہو گیا، ورنہ اس کو پین تھی. اب ہمیں بھی جس طرح ہم لوگ گرے ہیں، یا جس طرح اتنی گہرائی تھی، یا جس طرح گاڑی کا حشر ہوا ہے، تو اس کے حساب سے سمجھے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے.
تو باقی یہ تھا سارا سین جو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو کے تھمبنیل پہ لگایا تھا کہ ہماری خوشیوں کو نظر لگی، اور یہ میری زندگی کا پہلا حادثہ تھا۔ کبھی روڈ پہ ایک بائک کی ٹکر تک ہمارے بائک کو نہیں لگی تھی، بالکل پہلی دفعہ، اور میں بلکہ کہہ رہی ہوں اتنا بڑا ہو گیا پہلی دفعہ۔ اب آتے ہیں یا اللہ رحم پہ۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی میں یہ ایک بات بتاتی چلوں کہ تقریباً آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میرے ہسبینڈ ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کوئی، تو مجھے انہوں نے ایک قصہ سنایا جو کہ مجھے 100% اب یاد نہیں ہے، کہیں میں غلط نہ بیان کر دوں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ حقیقت میں یہ کیسے ہے۔ اوریجنل اس کا مجھے سارا یاد ہے کہ وہ کیا تھا، اس طرح سے ہے کہ 2 بیری بیڑے جو سمندر میں جا رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، ولا علم کسی ولی کی بات ہے، کسی پیغمبر کی بات ہے، یہ چیز میرے دماغ سے نکل گئی ہے، اور اس لیے میں وہاں پہ کوئی خود سے ایڈ نہیں کرنا چاہتی، بڑا نازک مسئلہ ہے، تو یہ چیز مجھے یاد نہیں ہے۔ تو 2 بحری بیڑے سمندر میں جا رہے تھے، تو ان کے بارے میں پیچھے سے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ان میں سے فلاں بحری بیڑا جو ہے وہ ڈوب جائے گا اور فلاں واپس آ جائے گا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ دونوں بحری بیڑے جو تھے وہ سمندر میں جا کے طوفان میں پھنس گئے، اور ظاہر سی بات ہے جب طوفان میں پھنستا ہے تو پھر اس کا کیا حل نکلتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ تو پھر ان میں سے ایک بحری بیڑا جو پہلے کہا گیا تھا واپس آئے گا، تو اسی طرح ایک بحری بیڑا واپس آ گیا۔ تو جب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں تو آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ڈوب جائے گا، اور جبکہ دوسرے کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ واپس آ سکتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے نا۔ تو جب ادھر سے معلومات کی گئی، پتہ چلا، تو یہ سمجھ میں آیا کہ دونوں سمندری طوفان میں پھنس گئے تھے بحری بیڑے، اور جس کے بارے میں یہ تھی پیشن گوئی کہ یہ واپس آئے گا، واللہ علم ان کی دعائیں کس ٹائپ کی تھیں کہ ان کی دعاؤں میں اثر نہیں رہا، اور وہ بحری بیڑا جو ہے نا وہ ڈوب گیا۔ جبکہ جو دوسرا تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ غرق ہو جائے گا، وہ اس بحری بیڑے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کی تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کی تھی، ہم نے کہا تھا یا اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ ہم پہ رحم کر، تو یہ اس اللہ تعالیٰ کے سامنے رحم کی اپیل جو ہے وہ یہ کام کر گئی ہے، اور ہمارا جو بحری بیڑا ہے وہ ڈوبا نہیں ہے۔ تو یہ جس دن سے میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ یا اللہ رحم کہہ کے آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کو جوش دے سکتے ہو، اس کی رحمت کو جوش دے سکتے ہو، تو یہ میں اکثر کہا کرتی تھی۔ بلکہ آپ نے میرے پچھلے ولاگ میں دیکھا ہوگا جب ہم لوگ وہ اس پہ تھے لفٹ پہ، تو اس پہ بھی جب ذرا سا بھی جھٹکا لگتا تھا وہ بہت اونچائی پہ تھی، تو میں یہی کہہ رہی ہوں یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، اکثر میرے زبان پہ یہ جاری رہتا ہے۔ اگر کبھی مجھے تھوڑی سی مشکل لگے نا تو میں تو کہتی ہوں سیم اس وقت بھی میں یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم کا ورد کرنا شروع ہو گئی تھی اونچا اونچا، ایون کہ مجھے پتہ ہے کہ 2-3 کلا بازیاں جب گاڑی نے کھائی ہیں تب تک مجھے یہ پتہ ہے کہ میں یہ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک دم لگا، 2-3 کلا بازیوں کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ہوا میں ہوں نا، میں گاڑی میں نہیں ہوں، میں ہوا میں ہوں اور کسی چیز کے اوپر ہوں، اور مجھے آرام سے نیچے لے کے جایا جا رہا ہے، اور مجھے پھر یہ فیل ہو رہا تھا پتہ نہیں ہماری گاڑی کتنے دور گرتی ہوئی جا رہی ہے، اور شاید ہم کسی پانی والی جگہ میں گر گئے ہیں، جو میں پانی میں اتنے آرام سے نیچے جا رہی ہوں، اور میں نے کوشش کی کہ بس اب ہم نہیں بچیں گے، اب ہمارے ساتھ جو ہو گیا ہے مطلب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور میں اس وقت بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ چلو شکر ہے ہم نے اللہ کا نام لے لیا ہے، اب مرنا تو ایک دن تھا، چلو آج صحیح۔ اور پھر اچانک جب مجھے وہ نیچے میں گری ہوں، جو بھی تھا گری ہوں، لٹائی گئی ہوں، ولا علم کیا، تو میری آنکھ کھلی ہے تو اس ٹائم گاڑی میرے ساتھ گری آ کے، اور میں ایک دم اٹھی ہوں، یعنی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بندہ اٹھ جاتا ہے، ذرا سے بھی لگی ہو، جیسے عبداللہ کو ذرا سے لگی تو وہ تو سانس نہیں لے پا رہا تھا، اس کو اتنی زور کی لگی تھی کمر میں۔ میں اٹھی ہوں، میں نے بچوں کو پکڑا ہے، میں نے دعا کو اٹھایا، دیکھا ٹھیک ہے، صفی اللہ دیکھا ٹھیک ہے، ساروں کو میں نے دیکھا ہے۔ عبداللہ گاڑی سے باہر لٹک رہا تھا، ہاتھ اس کے اور گردن، اور خود نیچے اندر گاڑی میں تھا، اس کو نیچے سے اٹھایا، ایسے سیدھا کیا، جو کہ بعد میں میرے ہسبینڈ نے اسے نکالا، ہم لوگ اتنے ٹھیک تھے۔ اور میں اس دن سے یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس یا اللہ رحم کی برکت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رحم کی اپیل کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ جوش میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تو کہتی ہوں چاہے آپ جتنے مرضی گناہ گار ہو، کیوں ہم کون سا نہیں گناہ گار،
تو ہم نے بھی جب اللہ سے رحم کی اپیل کی ہے نا تو اللہ نے رحم کیا ہے. آج سے آپ لوگ بھی اپنی معمول بنا لیے، اللہ نہ کرے کچھ بھی مشکل آپ پہ آئے تو فوراً آپ نے کہنا ہے یا اللہ رحم، یا اللہ رحم. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اکثر یہ یوٹیوب پہ آگے پیچھے دیکھتے ہیں نا، وہ فرشتہ آ گیا تو اس نے بچا لیا، اس نے بچا لیا، تو ہم اس کو تھوڑا ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے. لیکن میں کہتی ہوں اب میرے والا یہ گرنا اگر کوئی فلم آئے نا اور وہاں پہ کوئی فرشتہ لے کے آئے نا تو یہ بات سچ ہوگی کہ جس نے ہمیں بچا لیا ہے. ورنہ دوسرے دن میرے بھائی لوگ گئے ہیں وہاں پہ گاڑی لینے کے لیے، تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں آ کے نکالا ہے، ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، تو یہاں سے یہ روڈ تھوڑا خراب ہے اور یہاں سے اکثر پھسلن کی وجہ سے گاڑیاں گر جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 2-4 بندے بیچ میں مرے نہ ہوں، یا جو زندہ بچ جاتے ہیں ان کے ٹانگیں بازو ضرور ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کی واحد فیملی تھی اور ماشاءاللہ سے اتنی خوش نصیب کہ آپ یہ آ کے بتا رہے ہو ہمیں کہ ان کو کوئی فریکچر تک نہیں آیا. تو یہ واقعی ہی اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے. باقی آپ کے سامنے ہے سب کچھ ماشاءاللہ سے، ہم لوگ بالکل سیو ہیں. ہم لوگ تقریباً 11:15 بجے ہماری گاڑی کھائی میں گری ہے اور ہم لوگ تقریباً 2-2:30 بجے گھر واپس آ گئے تھے. ہم لوگوں کو پہلے ایمبولینس وہاں پمز ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. بہرحال ہم واپس آئے، تینوں بھائی اور پوری فیملی ان کی ہمارے ساتھ تھی. ہم نے آ کے 2-2:30 کا ٹائم تھا، ظاہر سی بات ہے میں نے اپنی سسٹرز کو نہیں بتایا، اپنی نندوں کو نہیں بتایا، ٹائم ایسا تھا. بہرحال ہم نے جب صبح بتایا تو سب بہت پریشان ہوئے. اور یہ جمعے کا واقعہ ہے اور ہفتہ اور اتوار تو ہمارے گھر میں مطلب سب آ رہے تھے جا رہے تھے، سب بہت پریشان اور دعائیں دے رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوا. تو باقی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہم لوگ بالکل خیریت سے ہیں. تو میں ابھی بھی آپ کو تھوڑا سا کلپ لگا دیتی ہوں. اچھا آخر ویڈیو کے اینڈ میں جہاں پہ ہم لوگ واپسی کا میں دکھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے جیپ کی ویڈیو لگائی ہے کہ جہاں بھی جیپ کا ایکسیڈنٹ دکھا رہی ہوں، تو وہ جو آخری لمحات ہیں نا بس اس سے 5 منٹ کے بعد ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی ہماری کھائی میں گری ہے. تو باقی آپ لوگ مزید آگے دعا کیجئے گا کہ اللہ خیریت رکھے، اللہ سب کے خیریت رکھے. ہاتھ کا دیا کام آیا ہے. اب یہ تو بندہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کس کس کو کیوں اور کس طرح دیا، وہ تو سبھی لوگ دیتے ہیں. اور میری تو کچھ ایسی عادت بن گئی ہے کہ تقریباً سمجھے روز میں آپ لوگ اس کو چاہے 10 روپے دو چاہے 20 روپے دو، اس کو صدقہ کر کے اپنی فیملی کا دو، اور یہ میری عادت بنی ہوئی ہے، وہ تو میں جاری رکھتی ہوں. تو باقی یہ ہے کہ ہماری ساری فیملی سیو ہے. اور نیکسٹ ولاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.